اگر 5000 سال پہلے لوگ اکٹھے نہ ہوتے تو آج چین نام کی کوئی ریاست موجود نہ ہوتی۔ لیکن آخر کون سی مجبوری تھی جس نے انسانوں کو ایک طاقتور ریاست بنانے پر مجبور کیا؟ آپ دیکھ رہے ہیں لرن ود ایشا، اور آج ہم جانیں گے کہ چین ایک ملک کیوں اور کیسے بنا۔ چین کو بطور ریاست کیوں بنانے کی ضرورت پیش آئی، یہ کیسے بنا اور کن حالات میں وجود میں آیا۔ تقریباً 5000 سال پہلے موجودہ چین کے علاقے میں انسانی آبادیاں چھوٹے چھوٹے گروہوں اور قبائل کی صورت میں موجود تھیں۔ یہ لوگ زیادہ تر زرد دریا یا یانگزی دریا کے کنارے آباد تھے۔ یہ دریا زراعت کے لیے ضروری تھے، لیکن شدید سیلاب اور اکثر فصلیں اور بستیاں تباہ کر دیتے تھے۔ اس دور میں سب سے بڑا مسئلہ بقا تھا۔ اکیلے خاندان یا قبیلے قدرتی آفات اور بیرونی خطرات کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ قدرتی خطرات نے لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ مل کر کام کریں۔ سیلاب سے بچاؤ کے لیے بند تعمیر کیے گئے، کھیتوں کی تقسیم ہوئی اور اجتماعی فیصلے کیے جانے لگے۔ یہیں سے ریاستی نظام کی ابتدائی شکل سامنے آئی۔ ریاست کا مقصد اس وقت تحفظ فراہم کرنا، وسائل کو منظم کرنا، اجتماعی نظم قائم کرنا تھا۔ یہ چین کی ریاستی تاریخ کا اصل نقطۂ آغاز تھا۔ جیسے جیسے آبادی بڑھی، اقتدار کا سوال پیدا ہوا۔ لوگوں نے محسوس کیا کہ اگر حکمران صرف طاقت استعمال کرے تو ریاست کمزور ہو جاتی ہے۔ قدیم چین میں یہ نظریہ پیدا ہوا کہ اگر حکمران انصاف کرے اور عوام خوشحال ہوں تو وہ حکومت کا حقدار ہے۔ چین کی ریاست صرف طاقت سے نہیں بلکہ فکری بنیادوں پر مضبوط ہوئی۔ تقریباً 5ویں صدی قبل مسیح میں کنفیوشس کی تعلیمات سامنے آئیں، جنہوں نے یہ تصور دیا کہ ریاست کی مضبوطی اخلاق، تعلیم اور ذمہ داری سے آتی ہے۔ اسی سوچ کے تحت چین میں تعلیمی نظام، امتحانی نظام، میرٹ پر سرکاری عہدے قائم کیے گئے، جو اس وقت دنیا میں ایک منفرد مثال تھے۔ بیرونی حملوں اور خانہ بدوش قبائل کے خطرات نے چین کو مزید منظم ہونے پر مجبور کیا۔ اس مرحلے پر مختلف علاقوں کو متحد کیا گیا، واضح سرحدوں کا تصور سامنے آیا۔ دفاع کے لیے نظام دیوار چین تعمیر کی گئی۔ عظیم دیوار صرف ایک دفاعی ڈھانچہ نہیں تھی، بلکہ یہ چین کے قومی اتحاد کی علامت بن گئی۔ چین آہستہ آہستہ دنیا سے جڑنے لگا۔ سلک روڈ کے ذریعے چین نے تجارت، ثقافت اور علم کا تبادلہ کیا۔ تاہم وقت کے ساتھ آبادی میں اضافہ، اندرونی مسائل، یورپی طاقتوں کی مداخلت نے پرانے نظام کو کمزور کر دیا۔ 1912 میں صدیوں پرانا شاہی نظام ختم ہوا کیونکہ وہ عوام کی ضروریات پوری کرنے میں ناکام ہو چکا تھا۔ 1949 میں جدید چین کا قیام عمل میں آیا، جہاں ریاست کا مقصد واضح کیا گیا۔ چین اس لیے بنا کیونکہ لوگوں کو تحفظ چاہیے تھا، نظام اور قانون ضروری تھا، اجتماعی بقا ممکن بنانی تھی، اور چین اس لیے قائم رہا کیونکہ اس نے ریاست کو صرف طاقت نہیں بلکہ علم، نظم اور مقصد سے جوڑا ہے۔ آخر میں اگر ہم چین کی اس تاریخ کو ایک جملے میں سمجھنا چاہیں تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ چین صرف زمین کا ایک ٹکڑا نہیں تھا، بلکہ یہ انسانی ضرورت، اجتماعی سوچ اور منظم نظام کا نتیجہ تھا۔ یہ ریاست خوف سے پیدا ہوئی، نظم سے مضبوط ہوئی اور علم و حکمت کی بنیاد پر قائم رہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور لرن ود ایشا کو سبسکرائب کریں تاکہ دنیا کی تاریخ کو ہم اسی طرح آسان اور بامعنی انداز میں سمجھتے رہیں۔ اگلی ویڈیو میں ایک نئے تاریخی سفر کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔